زندگی کے اندر 60 حج کیے ہوئے تھے اور کھڑے تھے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگایا ہوا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے تھے، مالک میں نے 60 حج کیے، پتہ نہیں میرے ان حجوں میں سے کون سے حج کو تم نے قبول فرمایا اور کتنے حج ہیں جن کو تم نے رد فرما دیا۔ تو غیب سے ندا آئی، هل تدعو الى بیتک الا من تحب، کہ اے حضرت علی بن موفق رحمت اللہ علیہ یہ تو بتاؤ تم کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں دعوت دو گے جسے تم پسند بھی نہ کرتے ہو، جو تمہیں اچھا نہ لگتا ہو، جس کے کردار میں تمہیں اچھائی نظر نہ آتی ہو، جس کے گفتار میں تمہیں اچھائی نظر نہ آتی ہو، جو بندہ تجھے پسند نہ ہو، تو کیا تم اسے اپنے گھر میں بلا کر دعوت کھلائے گا یا اپنے گھر کی دعوت دے گا؟ حضرت علی بن موفق فرماتے ہیں جو غیب سے آواز آئی، میں نے کہا نہیں، ایسے شخص کو کبھی بھی میں اپنے گھر میں آنے کی دعوت نہیں دوں گا۔ تو غیب سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، جب میرا رب کسی کو حج کے لیے بلاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے بلاتا ہے تو میرا رب اس بندے کو پسند کرتا ہے تو اپنے گھر کا دیدار کرواتا ہے، اور جسے میرا رب پسند نہیں کرتا اسے بیت اللہ میں آنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس قسمت لوگوں کی جو حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں، میرے رب کو وہ لوگ پسند ہوتے ہیں بشرطے کہ وہ حلال کھانا پینا ہونا چاہیے۔ میرا رب انہیں بلاتا ہے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ شخص کافر ہو جائے گا، وہ شخص کافر ہو جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک میرا رب اس سے بے پرواہ ہے، وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ جو حج کا انکار کرے، حج کو تسلیم نہ کرے، استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ چاہے کافر ہو جائے تو بھی میرے رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ملک ذاتاً وراحلتاً، جو شخص راستے میں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، فلا علیہ ان یموت یہودیا ونصرانیا، فلا علیہ، پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مر جائے، یعنی مسلمان ہو اور استطاعت رکھتا ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو میرے محبوب نے اس کے لیے بد دعا اس انداز سے فرمائی کہ مرتے ہوئے اسے کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ فَلْيَمُتْ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ شَاءَ یہودیًا أَوْ نَصْرَانِیًا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو حج کا انکار کرتا ہو، طاقت ہونے کے باوجود بھی کوئی مجبوری شرعاً نہ ہو پھر بھی وہ حج نہ کرتا ہو، ایسا شخص چاہیے کہ وہ اسلام میں مسلمان ہو کر نہیں بلکہ یہودی یا عیسائی ہو کر مر جائے۔ اور یہ بڑی وعید ہے کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ بیت اللہ کا دیدار کرے، طواف کرے، اور جو حج کے مناسک ہیں ان کو ادا کرے، تو اللہ رب العزت اس پر اپنی کروڑہ رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات طریق مکہ، جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا آتے ہوئے یا جاتے ہوئے فوت ہو جائے، تو اللہ رب العزت کتب اللہ فی کل 6 دن، کہ ہر دن میں اللہ رب العزت اس کے لیے 70 حج اور 70